یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یہ سبق آپ سیکھ لو کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو. زبان سے بھی، قلم سے بھی. کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے. مفتی تقی صاحب نے اس ویڈیو کے جواز کا فتویٰ دیا. بہت بڑی شخصیت ہے. اس کا رد ایک مولانا صاحب نے کیا. وہ مضمون میں نے پڑھا. مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے. بہت بڑی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو، اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو. لیکن انہوں نے بس ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو، باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے، مفتی تھے، حدیث پڑھاتے تھے. یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا. اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں، کچھ تو میں خیال کروں. بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے، کافر ہے، ہم خیال ہے، مخالف خیال ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضا ہے. یہ انسانی اخلاق کی معراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے. یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو کے، لوگوں نے کہا جی یہودی ہے. ہم نے کہا معلوم ہے. یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو کے. اللہ کے واسطے بچوں سیرت سے اثر لینا سیکھو. ماحول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو، سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے، کس طرح غیر کو اپنا بنایا. یہودی بچہ بیمار ہوا ہے، 7 میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے، اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن کے. وہ آگے مر رہا تھا تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ. تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لے اس کی. تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے تو نے اسے میرے ذریعے سے جہنم سے بچا دیا. تو آپ سیرت تو دیکھو آپ کیا کر. طائف والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، اور آپ نے ان کا کتنا استقبال کیا. شام کا کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ایک شام نہیں کھانا کھایا ان کے ساتھ تو آ کے معذرت کی کہ میرے کچھ قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی، اس لیے میں نہیں آ سکا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ نے فرمایا طائف، سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بچوں اللہ کے واسطے زبان کے بول کو مثبت کرنا سیکھو، اور اللہ تمہیں صاحب قلم بنا دے تو قلم کو مثبت چلانا سیکھو. ایک گالیاں قلم سے ہوتی ہیں، ایک زبان سے ہوتی. وہ ایک صاحب تھے، وہ گالیاں بہت دیتے تھے، تو ان کی نا زبان پہ فالج ہو گیا.
تو انہوں نے ساری گالیاں لکھوائیں پرچے پر، جس کو گالی جس قسم کی دینی ہوتی تھی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، تو اس کو بلا کے اس پر انگلی رکھتے تھے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے، بھائی بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے کہ میں گالیاں دے دے میری زبان پہ پالے جا گیا، یہ کرتا تھا سارا دن کرتا تھا۔ تو بچوں، کیا ہے تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، ایسا شاعر 15 صدی میں نہیں پیدا ہوا۔ کیا خوبصورت بات کی کہ اگر عزت اور آبرو کے ساتھ رہنا ہے تو کانٹوں کو سہنا سیکھ لو۔ کانٹوں کا چبھنا زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ آپ کہو زندگی کی شاہراہ میں آپ کو کانٹے نہ ملیں، یہ نہیں ہوگا، یہ ملیں، بس انہیں سہنا سیکھ لو۔ میں بیان میں کہا کرتا ہوں، بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، انہیں بولنا سکھاؤ، اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ کہ چپ رہنا بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور خاص طور پر ایک فارسی کا محاورہ ہے، مولوی عام باشد کے چپ نہ شود۔ مولوی اسے کہتے ہیں جو چپ نہ ہو، جس سے بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اسے خود بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بچوں، میری گزارش یہ ہے، چپ رہنا سیکھو۔ بڑی سے بڑی ناگواری کو پی جاؤ، سہ جاؤ، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔